آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں نا، مان لیجئے، سپوز کیجئے کہ آپ کو عربی بالکل بھی نہیں آتی، آپ عربی الفاظ پڑھ بھی نہیں پاتے، تو آپ بتائیے آپ عربی کیسے سیکھیں گے؟ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے ہم بتاتے ہیں اپنے ویڈیو میں کہ عربی اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتی ہے تو بیسک سے آپ عربی کیسے سیکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں جمیل جوہر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ عربک چینل۔ کسی بھی زبان کو اگر ہم بیسک سے سیکھنا چاہیں تو بیسک سے سیکھنے کے لیے ہمیں کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس زبان کے الفابیٹ سیکھنے ہوتے ہیں، یعنی وہ حروف اور لیٹرز سیکھنا ہوتا ہے جن سے مل کر کے ایک ورڈ بنتا ہے۔ جیسے انگلش میں اے بی سی ڈی، ہندی میں ک کھ گ گھ، اردو میں الف بے پے تے سے، اسی طرح عربی میں الف با تا سا جیم وغیرہ وغیرہ، جن کو ہم لیٹرز یا حروف کہتے ہیں، جن کو ہم الفابیٹ، ورنمالا یا حروف تہجی کہتے ہیں۔ الفابیٹ سیکھنے کے بعد ہمیں یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی ورڈ کو ہم پروناؤنس کیسے کریں، اس کو پڑھے کیسے، کیونکہ جب تک کسی ورڈ کا صحیح پروننسیشن نہیں آئے گا یا کسی لفظ کو ہم صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے یا ہم صحیح سے پڑھ نہیں پائیں گے تو اس کے جملے بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ آئیے ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ بی او وائی، یہ انگلش زبان کے 3 لیٹر ہوتے ہیں۔ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو ان سے ایک ورڈ بوئے بنتا ہے۔ اسی طرح سے ک ل م، یہ 3 ہندی کے لیٹر جب ملتے ہیں تو قلم بنتا ہے۔ اسی طرح سے اردو میں قاف لام میم، جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو قلم بنتا ہے۔ لیکن عربی زبان کی خاص بات یہ ہے کہ ایک ہی ٹائپ کے ورڈز یا ایک قسم کے الفاظ کئی طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں، اس کو ہم کئی طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہا میم دال، یہ عربی زبان کے 3 لیٹرز ہیں، حروف ہیں۔ ان کو اگر ہم ملا دیں تو ایک لفظ کچھ اس طرح سے تیار ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسے کیا پڑھیں؟ ہم اسے حمدن پڑھیں یا حمیدہ پڑھیں یا حمیدہ پڑھیں یا حمدہ پڑھیں یا حمیدہ پڑھیں؟ تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کچھ علامتیں، نشانیاں اور ایکسپریشنز دیے گئے ہیں جن کی مدد سے ہم ورڈ کا ایگزیکٹ پروننسیشن معلوم کر سکتے ہیں۔ ان علامتوں یا ایکسپریشنز کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ جیسے اس لفظ کے ہا کے اوپر یہ نشان لگا دیا جائے، میم کے نیچے یہ نشان لگا دیا جائے اور دال کے اوپر یہ نشان لگا دیا جائے تو ہم اسے حمیدہ پڑھیں گے۔ یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں اور حرکات کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ان حرکات کا استعمال بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس کی تبدیلی کی وجہ سے جملے کا مفہوم، سینٹینس کا میننگ بدل جایا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے عربی سیکھنے کے لیے ان حرکتوں کے بارے میں جاننا اور اس کا صحیح پروننسیشن معلوم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو عربی سیکھنے کے لیے ہمارا تیسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم ان حرکات کے بارے میں سیکھیں کہ اس طرح کے حرکات اگر کسی لفظ پر آئیں تو ہم اس کو کیسے ادا کریں، کیسے پڑھیں۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا اسٹیپ یہ ہوگا
کہ ہم بیسک عربی گرامر سیکھیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ عربی میں سینٹنس کا فارمیشن کیسے ہوتا ہے، ایک جملہ کیسے بنتا ہے یا بنایا جاتا ہے۔ جب آپ عربی گرامر سے واقف ہو جائیں گے اور آپ کو عربی کی بیسک نالج مل جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ عربی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عربی کتابیں پڑھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، خود سے سینٹنس بنانے کی کوشش کرنا، انگلش سے یا اردو سے یا ہندی سے عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرنا، ساتھ ہی بولنے کی کوشش کرنا، یہ وہ اسٹیپس ہیں جن کے ذریعے ہم عربی سیکھ سکتے ہیں اور عربی میں کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ویڈیوز میں اسی پیٹرن پر عربک لیسنز اپلوڈ کیے جاتے رہیں گے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور آپ بھی عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔